السلام علیکم۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو پنجاب کے جتنی بھی ضمنی الیکشن ابھی ہو رہے ہیں جو 17 جولائی کو ہونے والے ہیں، اس حوالے سے آج میں ہر حلقے کی بات آپ سے شیئر کروں گا۔ وہاں پر کیا صورتحال چل رہی ہے، وہاں پر کون سا دھڑا مضبوط ہے، پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے، مسلم لیگ نون کی کیا پوزیشن ہے۔ اس حوالے سے آج میں جو پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کرنا چاہ رہا ہوں پی پی 288، یہ ڈی جی خان کا ایک حلقہ ہے۔ یہاں پر جو آزاد امیدوار تھے محسن کھوسا، جو بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے، وہ کیونکہ منحرف ہو گئے تھے ڈی سیٹ ہونے کی وجہ سے، یہاں پر بھی الیکشن ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر جو کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں وہ چار لوگوں نے ویسے جہاں پر جمع کرائے ہیں، لیکن جو میں یہ سمجھتا ہوں جو مین دو جن کا مقابلہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سردار سیف الدین کھوسا، جو پچھلے الیکشن میں ہار گئے تھے، یہاں جو 2018 کا الیکشن تھا، جنرل جو الیکشن تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا سرپرائزنگلی جو محسن کھوسا ہیں انہوں نے کاغذات جمع نہیں کرائے، ان کی جگہ کے اوپر ان کے جو امجد کھوسا جو ایم این اے ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، یہ ایک ہی گروپ ہے، ان کے بیٹے جو سابق ضلع ناظم بھی ہیں سردار عبدالقادر کھوسا، انہوں نے جمع کرائے ہیں۔ اب اس حوالے سے بڑی لوگوں کے اندر ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ محسن کھوسا جو اس حلقے سے ایم پی اے بنتے آ رہے ہیں، ان کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے، ان کی اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے لوگ اسے ووٹ دیتے ہیں، آخر کیا ہوا کہ آخری موقع کے اوپر وہ یہاں سے الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے؟ جب ان کے جو قریبی لوگ ہیں، جب ان سے ہماری بات ہوئی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں چاہ رہے کہ وہ اس الیکشن میں وہ حصہ لیں، کیونکہ ان کی اب کچھ مصروفیات ہیں، ظاہر ہے وہ ایک بزنس مین بھی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس عرصے کے میں اپنے بزنس پہ ذرا زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں، پھر ضمنی الیکشن وہ نہیں لڑنا چاہ رہے، اس لیے انہوں نے عبدالقادر کو کہا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں۔ اب اگر ہم دوسری سائڈ سے بات کریں، جس طرح پرسوں سیف الدین کھوسا نے بھی ایک جگہ پہ ان کا ایک بیان رپورٹ ہو رہا ہے میڈیا کے اندر کہ جی محسن کھوسا ڈر گئے ہیں ہار کی وجہ سے، سردار صاحب کو ڈر تھا کہ شاید وہ ہار جائیں گے، اس لیے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور انہوں نے اس کی جگہ کے اوپر عبدالقادر کھوسا کو یہاں پر لانچ کیا ہے۔ اس حلقے کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر مضبوط ہے یہ جو بہادر گڑھ گروپ ہے، جس کو بہادر گڑھ گروپ کہا جاتا ہے، یہ جو امجد کھوسا اور محسن کھوسا ہیں، یہ انہوں نے بہت عرصے سے یہاں پر یہ سیاست کر رہے ہیں۔ یہاں لاسٹ ٹائم انہوں نے جو کھوسا چیف ہیں ذوالفقار کھوسا، ان کو بھی اس حلقے میں شکست دی تھی، سیف الدین کھوسا انہی کے بیٹے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب الیکشن اناؤنس ہوا تو پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ تھا کہ کس کو کینڈیڈیٹ نامزد کیا جائے، تو بعد میں بہرحال راضی کیا گیا، شاہ محمود قریشی کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ سیف الدین کھوسا کو راضی کریں، کیونکہ سیف الدین کھوسا ہی اس سیٹ کے اوپر ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر مانے جا رہے ہیں۔ ان کی جا کے پشاور میں ملاقات بھی ہوئی، 2-3 شرائط کے بعد یہ بات ہو گئی کہ اب سیف الدین ہی الیکشن لڑیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر سیف الدین کے حلقے کے اندر عمران خان صاحب خود آئیں گے، ایک جلسہ کریں گے تاکہ ان کی جو کمپین ہے اس کو ذرا مومنٹم بن سکے۔ پھر اس کے بعد ان کی یہ شرط تھی کہ یہاں پر کوئی اور بندے بھی آئیں جو یہاں پر آ کے کمپین کریں، تاکہ میں اکیلا یہاں پر کمپین نہ کروں، کیونکہ یہ ایک ضمنی الیکشن ہے، تو اس میں ظاہر ہے دوسری جماعت کے بھی جو اہم لیڈر ہیں وہ بھی حلقے کے اندر کمپین کرنے کے لیے آتے ہیں، جو ہم نے پہلے دیکھا ہے پاکستان کے اندر باقی جگہوں کے بعد جس طرح آتے رہتے ہیں پارٹی کی طرف سے۔ تو وہاں پر بھی کچھ 2-3 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے، شاہ محمود قریشی کو بھی کہا گیا ہے، پھر اونماس بپی جو ہیں جو ساؤتھ پنجاب کے اب نئے صدر بنے ہیں سینیٹر، وہ بھی ہیں، علی امین کو بھی کہا گیا ہے کیونکہ وہ سرائکی بیلٹ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے تو وہ سرائکی بھی بولتے ہیں، اس حوالے سے تاکہ آپ ان علاقوں میں جا کے ان کی کمپین کریں۔ وہ ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کے دنوں میں وہ بھی ہمیں نظر آئیں گے۔ اب اگر اس کا تجزیہ کیا جائے اس سیٹ کے اوپر، محسن خان تو بہرحال ایک مضبوط کینڈیڈیٹ تھے اس سیٹ کے اوپر۔ اب اگر ہم عبدالقادر کی بات کریں، عبدالقادر ابھی وہ پہلا الیکشن لڑ رہے ہیں اس طرح کا پروونشل لیول کے اوپر یا قومی لیول کے اوپر، یہ پہلا ان کا الیکشن ہے۔ ضلع ناظم وہ ضرور بنتے رہے ہیں، لیکن وہ ضلع ناظم ایسے بنے ہیں وہ چیئرمینوں کو ملا کر ملے ہیں، ظاہر ہے وہ چیئرمین جو پہلے سے جیت کر آتے تھے وہ ان کے والد صاحب کے گروپ کے بندے تھے، تو ان کو تو امجد کھوسا کو کوئی کمپین نہیں کرنی پڑی، جا کے کوئی جلسے نہیں کرنے پڑے جس سے وہ لوگوں کے ووٹ مانگ سکیں۔ پھر ضلع جب وہ ناظم رہے ہیں تو ان کی کارکردگی بہرحال کچھ بہتر نہیں بلکہ اچھی نہیں رہی، لوگوں کو بہت گلے ہیں۔ یہاں پر جو میڈیا ہے، یہاں جو ڈی جی خان کا جو لوکل میڈیا ہے
وہ بھی کافی ساری اس کے بارے میں کمپلین کرتا رہا ہے کہ یہ ضلع ناظم تو ہیں، بس ایک گاڑی کے اوپر گھومتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے کام کون سے ہو رہے ہیں، فنڈ کدھر جا رہے ہیں۔ پھر یہ فنڈ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ امجد کھوسا کیونکہ 2 سیٹوں سے الیکشن لڑنے کے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اس لیے کبھی وہ ادھر بجٹ فنڈ لگا رہے ہیں، کبھی ادھر لگا رہے ہیں، کبھی کدھر لگا رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اب یہاں پر سیف الدین کے مقابلے میں یہ ایک ظاہر ہے ایک نوجوان ہے، یہ جو عبدالقادر کھوسا ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ جو پہلے کسی امجد کھوسا کی وجہ سے یا محسن کے ایک ذاتی تعلق کی وجہ سے ووٹ دیتے رہے، اب شاید وہ ان میں سے کچھ لوگ ان کو ووٹ نہ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر کام تو علاقے کے ہر بندے کے کام ہوتے نہیں ہیں، پھر جن لوگوں کے کام ہوتے ہیں ان میں بھی بہرحال مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں 2 سے 3 جو جینون یہاں کے مسائل ہیں جس وجہ سے عبدالقادر کھوسا کو یہاں پر بہت مشکلات ہو سکتی ہے، جس وجہ سے پہلا یہاں پر لادی گئے جو یہاں پر ایک پرسیپشن بنائی ہوئی ہے کہ اس کو سردار بہادر گڑھ گروپ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، محسن خان کے وہ اپنے بندے ہیں جنہوں نے حشر کیا ہوا ہے پورے علاقے کے اندر، روزانہ کی بنیاد کے اوپر کبھی موٹر سائیکل چھین رہے ہیں، کبھی کسی کو وہ گولی مار رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں، ایک خوف ہے پورے علاقے کے اندر۔ اور لوگوں کا یہ خیال ہے کیونکہ یہاں سے یہ ایم پی اے بھی ہیں، یہاں کے یہ سردار بھی ہیں، پر محسن خان کا جس طرح کا اسٹریچر ہے، جس طرح کی وہ پرسنالٹی ہے، یہ ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ محسن خان ہی اس سب چیز کے ذمہ دار ہے، اور اس چیز کا جو اثر ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عبدالقادر کی کمپین کے الیکشن کے اندر ریفلیکٹ ہوگا یہ چیزیں۔ پھر اس کے بعد جس طرح کی لوڈ شیڈنگ ہے دیہاتوں، یہ پورا کا پورا ایسے سمجھیں کہ دیہاتی ایریا ہے، تقریباً 90% سے زیادہ یہ دیہاتی ایریا ہے۔ اب اس کے اندر لوڈ شیڈنگ نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو پہلے کم سے کم بجلی کی وجہ سے سکون میں تھے، اب ان کو پتہ ہے کہ بجلی نہیں آ رہی، اب اس کا جو اثر ظاہر عبدالقادر کے ووٹ بینک کے اوپر ہوگا۔ پھر مہنگائی نے اور اسی وجہ سے جس طرح ڈیزل پٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، جس طرح کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، یہ غریب علاقہ ہے جہاں پر اتنے زیادہ لوگ پیسے والے نہیں ہیں، یہ ایسے لوور مڈل کلاس غریب لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سردار سیف الدین کھوسا کو اس دفعہ ایج ہوگا ان چیزوں کے اوپر، اور بہادر گڑھ گروپ کو ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا مشکل پیش آ سکتی ہے۔ مقابلہ بڑا سخت ہونے جا رہا ہے۔ سیف الدین کھوسا کے اگر کمپین کرنے کی عمران خان صاحب ایک یہاں پر جلسہ کر دیتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو مقابلہ پچھلی دفعہ جو 8,000 کا جو فرق تھا، 8,000 ساڑھے 8,000 کا، وہ میرے خیال میں یہ کم ہو جائے گا، اور دیکھتے ہیں بہرحال کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔